بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا مشکلات اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون ہو، کامیابی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ ہر مشکل سے نکل سکے۔ ہم سب دولت، عزت، صحت، سکون قلب اور خوشیوں کے طلبگار ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوشش تو کرتا ہے مگر کامیابی اس کے قدم نہیں چومتی۔ قرآن و حدیث میں بار بار یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان اپنے ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ اصل کامیابی، عزت اور دولت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں جو وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ ایک ایسا آزمودہ اور مبارک وظیفہ ہے جو صدیوں سے اہل ایمان کی کامیابی کا ذریعہ رہا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اخلاص نیت، پاکیزگی اور اللہ پر یقین کے ساتھ اس عمل کو کرے تو انشاءاللہ عز و جل اسے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ وظیفہ رزق میں کشادگی، قرض سے نجات، دولت میں برکت، کاروبار میں ترقی، عزت و شہرت کے حصول اور دشمنوں پر غلبے کا ذریعہ بنتا ہے۔ دنیاوی کامیابی: جو شخص اس وظیفے کو سچے دل سے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے قرض کے دروازے کھول دے گا۔ روحانی سکون: اس وظیفے سے دل کو سکون ملتا ہے اور فکر و پریشانی دور ہوتی ہے۔ کاروباری برکت: دکان یا کاروبار میں بے برکتی ختم ہو کر خوشحالی آتی ہے۔ نوکری اور ترقی: بے روزگار کو نوکری ملے گی اور ملازم کو ترقی نصیب ہوگی۔ بیماریوں سے شفا: بعض اوقات یہ عمل بیماریوں کی شفا کا سبب بھی بنتا ہے، کیونکہ قرآن و اذکار شفا ہیں۔ دشمنوں سے حفاظت: وظیفہ پڑھنے والے کے گرد ایک روحانی احصار بن جاتا ہے جسے کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیت بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عمل صرف دنیاوی دولت کے لیے کرے تو وہ وقتی فائدہ پا سکتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی رضا، اپنی اصلاح اور دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دے گا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، دعا یا وظیفہ تب ہی اثر دکھاتا ہے جب دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے اور انسان حرام کاموں سے بچے۔ قرآن مجید خود ایک مکمل شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن شفا ہے اور رحمت ہے مومنون کے لیے۔ اذکار، دعائیں اور وظائف دراصل اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہیں۔ یہ وظیفے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اپنی طاقت اور عقل پر غرور نہ کریں، بلکہ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وضو کی حالت میں ہو، دل میں یقین اور عاجزی ہو۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد دعا ضرور کریں۔ 5 وقت کی نماز قائم کریں، کیونکہ نماز کے بغیر وظیفہ ادھورا رہتا ہے۔ حرام کاموں سے بچیں، رزق حلال پر قناعت کریں۔ دنیا میں دولت حاصل کرنا برا نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کے ہاتھ میں دولت ہونا بہتر ہے تاکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان کے پاس دولت بھی ہو، عزت بھی ہو اور دل میں سکون بھی ہو۔ سکون اور برکت صرف اللہ کی یاد سے آتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔
اس وظیفے کو پڑھنے والے کے لیے پیغام: اگر آپ یہ وظیفہ کریں تو اپنی نیت صرف دنیاوی دولت تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس دعا کو وسیع کریں، اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ جب آپ اللہ کے لیے وظیفہ کریں گے، اللہ آپ کے دل میں سکون، آپ کے رزق میں برکت اور آپ کی زندگی میں کامیابی عطا کرے گا۔ یہ وظیفہ کوئی جادو نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارنے کا ذریعہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، استقامت اختیار کرے اور یقین رکھے کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ اور وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اول و آخر 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے اور 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ یہ دنیا آزمائش ہے، کامیابی اور ناکامی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ وظیفہ کرنا اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن اصل کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمتوں پر چلیں، نماز قائم کریں، رزق حلال کھائیں اور والدین کی خدمت کریں۔ اگر یہ سب چیزیں ہو گئیں تو وظیفہ مزید مؤثر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حاجت پورے کرے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔